السلام علیکم پیارے دوستو، وہ کون تھا ایپیسوڈ 5۔ اتنی ساری باتیں محض خواب نہیں ہو سکتی تھی۔ جوگیا نے زرغام کا حوالہ دے کر اس بات کی تصدیق بھی کر دی تھی کہ روپ نگر میں کشمیر امپوریم سے شروع ہونے والی داستان محض میرا وہم نہیں تھی۔ خود زرغام کے بیٹے نے بھی یہی کہا تھا کہ زرغام 10 سال قبل ایک حادثاتی موت کا شکار ہوا تھا۔ پیش آنے والے حالات کی بکھری ہوئی بے جوڑ کڑیاں میرے اعصاب پر بری طرح اثر انداز ہو رہی تھی۔ میں خاصی دیر تک بکھرے ہوئے کرداروں کا ایک دوسرے سے تعلق تلاش کرتا رہا، لیکن کوئی حتمی نتیجہ نہ اخذ کر سکا۔ میرے والد کی پراسرار حالات میں واقع ہونے والی موت کی کہانی سلجھنے کی بجائے اور الجھتی جا رہی تھی۔ گزشتہ رات میں کس وقت سویا مجھے یاد نہیں۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میرے ذہن پر بیتی ہوئی رات کی باتوں کا پراسرار تاثر کسی بھوت کی طرح سوار تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی اتھل پتھل جاری تھی۔ روپ نگر سے واپسی کے بعد میں نے کچھ عرصہ تک پرسکون رہنے کی ٹھانی تھی۔ مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھی وہ ہر چند کے ناکافی تھی، لیکن کچھ نہ ہونے سے بہتر تھی۔ گلزار خان کا بیان میرے لیے خاص اہمیت رکھتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق سلامت خان یا رمیش میرے والد کی پراسرار موت کی سب سے اہم کڑی ثابت ہو سکتا تھا۔ پولیس نے اسے بھی شبے میں کچھ دنوں حراست میں رکھ کر چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں اس کے مفرور ہونے کے بعد اس کے گھر کی تلاشی لینے پر کچے سوت کے دھاگے کے گولوں کے علاوہ سندور، کچھ مورتیاں، کوری ہانڈیاں اور بھیس بدلنے کا جو ساز و سامان برآمد ہوا تھا وہ اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ رمیش کا ہاتھ کسی نہ کسی زاویے سے میرے والد کے قتل میں ضرور شامل تھا۔ ممکن ہے وہ محض کرائے کا آدمی ہو جس نے والد کے کسی دشمن کے اکسانے پر کچے دھاگے کا ناپاک اور جان لیوا عمل کیا ہو۔ یہ بھی قرین قیاس تھا کہ اسی نامعلوم دشمن نے پولیس کی مٹھی گم کر کے یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے رمیش کو پولیس کی تحویل سے چھٹکارا دلا دیا ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی امکانی پہلوؤں پر غور کیا جا سکتا تھا، لیکن ساری باتوں میں رمیش کی ذات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ کچھ عرصہ کاروبار پر توجہ دینے کے بعد رمیش کی تلاش پر سنجیدگی سے غور کروں گا، لیکن فاخرہ سے شادی کے مسئلے نے نئی دشواریاں کھڑی کر دیں۔ اگر فاخرہ سے شادی کے سلسلے میں ماں نے زیادہ اصرار نہ کیا ہوتا تو شاید جوگیا درمیان میں نہ آتا۔ میں نے ایک سطحی بات سوچی، لیکن جوگیا کا نام ذہن میں تازہ ہوتے ہی اور بھی کئی سوالات ابھر کر ذہن میں گڑبڑ ہونے لگے۔ جوگیا نے کہا تھا کہ اگر میں نے باپ کے قاتل یا قاتلوں کو تلاش کیے بغیر شادی کی تو فاخرہ کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ مگر کیوں؟ فاخرہ اور میری شادی کا میرے باپ کی موت سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ کیا میرے دشمن میرے والد کی موت کے بعد میری ماں کی خوشیوں کے بھی در پہ حاضر ہو گئے تھے؟ جوگیا کو اس بات کا قبل از وقت اندازہ کس طرح ہو گیا؟ کیا وہ دشمنوں کی خوفناک چال سے واقف تھا؟ اسے فاخرہ کی زندگی بچانے سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا؟ پھر ایک خیال میرے دل و دماغ میں بجلی کی طرح کوندا، جوگیا نے میرے ساتھ ہمدردی کر کے کسی دوسرے سے دشمنی کیوں مول لی تھی؟ کیا وہ میرے والد کے قاتلوں سے واقف تھا؟ اگر تھا تو اس نے کھل کر سب کچھ کیوں نہیں کہہ دیا؟ اسے بلا وجہ میرے دشمنوں سے دشمنی مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس چال میں اس کا کوئی ذاتی مفاد بھی شامل تھا؟ دور کا سرا ملنے کی بجائے بات اور الجھتی جا رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر خلاف توقع میری والدہ بھی خاموش تھیں۔ فاخرہ سے شادی کے وقتی التوا نے انہیں بھی الجھا دیا تھا، مگر کیوں؟ انہوں نے دبی زبان میں کہا تھا کہ بیگم نفیس نے 2 ماہ کی مہلت طلب کرنے کے سلسلے میں جو بات کی تھی اس میں بھی کوئی خاص مصلحت شامل تھی۔ آخر ماں کو اس بات کا خیال کیوں ہوا؟ بیگم نفیس کو 2 ماہ کی مہلت مانگ کر کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا؟ وہ کیا راز تھا جو ماں کے سینے میں دفن تھا؟ وہ اسے بتانے سے گریز کیوں کر رہی تھی؟ میں نے ماں کو خریدنا مناسب نہیں سمجھا، خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف رہا۔ پھر ناشتے کے بعد اٹھنے لگا تو ماں نے میرے چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا، دانش کیا تمہیں اب بھی یاد نہیں آیا کہ رات تم نے کیا خواب دیکھا تھا؟ جی نہیں، میں نے سادگی سے جواب دیا، لیکن میں نے واضح طور پر تمہارے چہرے پر خوف کی علامتیں محسوس کی تھیں۔ تم کسی بات یا منظر سے خوفزدہ ہو کر
بچاؤ بچاؤ کہہ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کا اندازہ درست ہو، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں۔ ماں نے گہری نظروں سے میرے دل کی گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے، میں نے بڑے پیار سے ماں کو ٹالنے کی کوشش کی۔ آپ محض میرے کسی خواب کی وجہ سے اس قدر فکر مند کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اب صرف تم میری زندگی کا آخری سہارا رہ گئے ہو، ماں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے متفکرانہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم کسی خطرے پر پڑو۔ خطرہ؟ میں نے تجاہل عارفانہ سے مسکرا کر دریافت کیا۔ میں سمجھا نہیں، آپ کس خطرے کی بات کر رہی ہیں؟ تم روپ نگر کیوں گئے تھے؟ ماں کے چہرے پر کربناک سنجیدگی طاری ہونے لگی۔ صرف تفریح کی خاطر میں نے پھر دروغ گوئی سے کام لیا، کاروباری مصروفیات کی وجہ سے۔ میں نہیں مان سکتی، ماں نے میری بات کاٹ کر کہا۔ تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر آپ کو اس بات کا شبہ ہے تو اس کی کوئی وجہ بھی ضرور ہوگی۔ میں نے بددستور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں بولو، ماں سر داغ بھر کر بولی۔ کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو کہ روپ نگر ہی کی منحوس فضاؤں میں تمہارے والد کا سایہ تمہارے سر سے اٹھا تھا؟ مجھے معلوم ہے، لیکن میں تو ان کی موت کے 1.5 سال بعد روپ نگر گیا تھا۔ میں سمجھ رہی ہوں، ماں نے ہاتھ مسلتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے، اس لیے جو کچھ کر رہے ہو انتہائی رازداری سے کر رہے ہو، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی۔ آپ کیا پسند نہیں کرتی امی جان؟ میں نے ماں کا ہاتھ تھام کر بڑے لاڈ سے پوچھا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، کیا میں نے کبھی آپ کے حکم عدولی کی ہے یا کسی بات سے سرتابی کی گستاخی کی جرات کی ہے؟ نہیں۔ پھر آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پہلی بار قدرے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ والد صاحب کی موت کے بعد میں نے ہر لمحہ آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ اب صرف آپ ہی کا سایہ میرے سر پر باقی رہ گیا ہے۔ میں اس سائے کو قائم رکھنا چاہتا ہوں، لیکن والد صاحب کی موت کا غم مجھے بھی ہے۔ ہو سکتا ہے میرا اندازہ درست نہ ہو، لیکن کیا آپ اس بات کا یقین کر سکتی ہیں کہ سوت کا کچا اور حقیر دھاگا بھی کسی انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے؟ کیا پولیس نے تفصیلی طور پر اس کی تفتیش کی اور اصل مجرموں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی؟ کیا اولاد ہونے کے ناطے یہ میرا فرض نہیں ہے کہ میں ان ظالموں کو بے نقاب کر کے سزا دلواؤں، جنہوں نے میرے سر سے باغ کا سایہ اور آپ کا سہاگ چھین لیا؟ میری بات ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی کوشش کرو دانش، ماں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں نہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ غلاظت میں پتھر پھینکنے سے اپنا دامن داغدار ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن تمہیں آفس سے دیر ہو رہی ہے، ماں نے بات کاٹ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم اس موضوع پر پھر کسی وقت بات کریں گے۔ امی جان، کیا میں ایک بات دریافت کر سکتا ہوں؟ پوچھو۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ہماری مشترکہ خوشیوں کا اصل قاتل کون ہے؟ جواب میں ماں نے مجھے چونک کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی ابھر آئی۔ ایک لمحے تک وہ مجھے خالی خالی نظروں سے گھورتی رہیں، پھر سپاٹ لہجے میں بولی، نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اصل قاتل کون ہے۔ ماں کے جواب میں مجھے ممتا کا رنگ غالب نظر آیا۔ مجھے یقین تھا کہ انہوں نے اپنے جملے میں الفاظ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ ممکن ہے وہ اصل قاتل سے ناواقف ہوں، لیکن ان کا لب و لہجہ، ان کا طرز عمل، ان کی آنکھوں میں جھلکتے آنسو، ان کے چہرے پر کرب کے ابھرنے والے تاثرات اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ وہ قتل کے پس منظر کے حقائق سے ضرور واقف تھیں۔ وہ حقائق کیا تھے؟ وہ اصلیت کیا تھی جسے میرے گوش گزار کرنا مصلحتوں کے خلاف سمجھا جا رہا تھا؟ میں اس کی باریکیوں کے راز کو نہیں سمجھ سکا، لیکن میرا دل اس بات کی گواہی ضرور دے رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ شاید میری زندگی کو درپیش کسی خطرے کے پیش نظر ان باتوں کی پردہ پوشی ضروری سمجھی جا رہی تھی، جس کا اظہار ایک جوان بیٹے کو اس کی بیوہ ماں سے جدا کر سکتا تھا۔ میں ماں کے دل کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ ان کی جگہ میں ہوتا تو شاید میرا طرز عمل بھی وہی ہونا تھا۔ چنانچہ میں نے ماں سے ضد کر کے اس راز کو اگلوانے کی کوشش نہیں کی۔ نہایت خندہ پیشانی سے ماں کو سینے سے لگا کر ان کی پیشانی چوم کر بولا، امی جان، آپ مطمئن رہیے، میں آپ کی خوشیوں کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔
ایسی بری فال زبان سے مت نکالو، ماں نے میری بلائیں لے کر اپنی ممتا کا اظہار کیا۔ خدا تمہیں ہمیشہ زندہ سلامت رکھے، میری عمر بھی تمہیں لگ جائے۔ ماں کو دلاسا دے کر میں نے لباس تبدیل کیا اور دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ماں سے ہونے والی گفتگو نے میرے اندر کے تجسس کو ہوا دے کر اور بھڑکا دیا تھا۔ میں نے آنکھ بند کر کے سر نشست کی پشت سے ٹکا دی اور نئے سرے سے حالات پر غور کرنے لگا۔ میرے والد کے زمانے کا بوڑھا تجربہ کار ڈرائیور بڑی مستعدی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں تمام راستے ذہنی جمناسٹک میں مبتلا رہا۔ بات سلجھنے کی بجائے وقت کے ساتھ ساتھ اور الجھتی جا رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ دوبارہ ماں کو کریدنے کی غلطی نہیں کروں گا، مگر یہ تہیہ بھی کر لیا تھا کہ جب تک والد صاحب کے قتل کے مسئلے کو حل نہیں کر لوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میری ذہن کی سطح پر رہ رہ کر رمیش کا نام ابھر رہا تھا۔ گلزار خان نے اس کا جو حلیہ بتایا تھا، اگر وہ میک اپ کا کمال نہیں تھا تو اس کی گردن پر بائیں جانب گہرے زخم کا نشان تلاش کرنا زیادہ دشوار نہیں تھا۔ وہ ایک بار ہاتھ آ جاتا تو ساری گتھی سلجھ جاتی۔ دفتر پہنچ کر میں نے ایک دو ضروری فائل دیکھیں، پھر رمیش تک رسائی حاصل کرنے کے لیے منصوبوں پر غور کرنے لگا۔ میرے ذہن میں اپنے ہی دفتر کے ایک پرانے ہندو امیت مہتا کا خیال آیا، جو 7 سال سے نہایت دیانت اور ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ والد صاحب کو بھی اس سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک سنجیدہ اور کم سن آدمی تھا، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، لیکن دھرم کے معاملے میں بڑے سخت اور ٹھوس عقیدوں کا مالک تھا۔ مذاق میں بھی کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ میرے طلب کرنے پر وہ فوراً ہی آ گیا۔ تشریف رکھیے مہتا جی، میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ جی نہیں، اس نے بڑے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ میں پہلے بھی سکھی تھا، اب بھی کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ والد صاحب کی کمی تو ضرور محسوس ہوتی ہوگی؟ میں نے پہلو بدل کر سوال کیا۔ وہ تو دیوتا تھے، مہتا نے گلوگیر آواز میں کہا۔ ایسے بھلے مانس تھے کہ ان کی پوجا کو دل کرتا تھا۔ انہیں بھلا کون بھلا سکتا ہے؟ لیکن کسی سنگدل قاتل نے انہیں ہم سب سے چھین لیا۔ میں نے جذباتی انداز اختیار کیا۔ قسمت کا لکھا تو اٹل ہوتا ہے، اسے دھرتی کی کوئی شکتی نہیں ٹال سکتی، مہتا نے بدستور اداس لہجے میں کہا۔ بھگوان جانے وہ کون تھا جس نے کبیر جی جیسے دیالو منش کو بھی نہیں چھوڑا۔ پولیس ابھی تک قاتل کا کوئی کھوج نہیں لگا سکی۔ میں نے دبی زبان میں اصل مقصد کی طرف آنا شروع کیا۔ پچھلے دنوں میں بھی روپ نگر گیا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن کیا مالک؟ مہتا نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے بے چینی سے دریافت کیا۔ آپ کچھ کہتے کہتے خاموش کیوں ہو گئے؟ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں، ان کے مطابق ایک چمار ذات ہندو نے کسی کے کہنے پر انہیں سفلی کے گندے علم کا نشانہ بنایا تھا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی مالک، اچھے برے ہر دھرم میں ہوتے ہیں۔ رہا سفلی کا پلید عمل، تو اسے کوئی ایسا ہی منش کر سکتا ہے جس نے گند کھایا ہو، اور گند کھانے والے کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ مہتا نے کرسی پر کسمساتے ہوئے بات جاری رکھی۔ آپ جو کچھ بتا رہے ہیں، کبیر جی کے سلسلے میں ایسی ہی ایک خبر اخبار میں بھی چھپی تھی۔ کیا پولیس اس پاپی کا کھوج نہیں لگا سکی؟ جن کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں وہ پولیس کو بھی اپنے حق میں ہموار کر لیتے ہیں، میں نے جھلا کر کہا۔ میری ذاتی اطلاع کے مطابق پولیس نے اس شخص کو چند روز کے لیے حراست میں ضرور لیا تھا، مگر بعد میں چھوڑ دیا۔ اس کا نام سلامت خان تھا۔ سلامت خان؟ مہتا نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ تو مسلمانوں جیسا نام ہے، صرف نام کی حد تک۔ میں سمجھا نہیں مالک، جس ہوٹل میں واردات ہوئی تھی وہاں اس نے خود کو اسی نام سے مشہور کر رکھا تھا۔ میں نے مہتا کو ٹٹولتے ہوئے مخاطب کیا۔ اس کی اصلیت کیا تھی؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کی شناختی علامت کیا ہے؟ میں سب کچھ معلوم کر چکا ہوں۔ کیا آپ اس کی تلاش کے سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا مطلب کچھ سمجھ رہا ہوں مالک، مہتا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں نے آپ کا اور آپ کے پرکھوں کا نمک کھایا ہے، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ میں مر جاؤں گا لیکن آپ سے نمک حرامی نہیں کروں گا۔
کیا آپ کسی سفلی کرنے والے کو جانتے ہیں؟ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ میں نیچ ذات لوگوں سے دور کا بھی کوئی سنبندھ نہیں رکھتا، لیکن آپ کے کارن بڑے سے بڑا بلیدان بھی دے سکتا ہوں۔ وہ جذباتی ہونے لگا۔ آپ مجھ پر وشواس کر کے اس بدذات کا نام اور اس کی پہچان بتا دیں۔ میں بھگوان کی سوگند کھا کر وچن دیتا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوا تو میں اس پاپی کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ ایک بات اور، میں نے لوہا گرم دیکھ کر انہیں ٹٹولنے کی کوشش کی۔ کیا آپ کسی ایسے کاروباری حریف کا نام بتا سکتے ہیں جس سے والد صاحب کی کوئی دشمنی رہی ہو، یا والد صاحب کی موت سے جس کا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو؟ نہیں مالک، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ میں ایسے کسی آدمی سے جانکاری نہیں رکھتا۔ میں نے فوری طور پر کوئی دوسرا سوال نہیں کیا۔ مہتا کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھانے میں بھی وہ دریغ نہیں کرے گا، لیکن میں نے سلامت خان یا رمیش کے بارے میں اسے تفصیل بتانے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میری ایک معمولی سی غلطی بھی میرے دشمنوں کو اور زیادہ محتاط ہونے کا موقع فراہم کر سکتی تھی، جو مجھے منظور نہیں تھا۔ کس وچار میں گم ہو گئے مالک؟ مہتا نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے بڑی عاجزی سے پوچھا۔ کیا آپ کو اپنے اس سیوک پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں کوئی جواب دینا چاہتا تھا کہ میرے ڈائریکٹ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دانش اسپیکنگ، میں نے موت پیش میں کہا۔ امیت مہتا تمہارا ایک نیک، سیدھا سادہ اور پرانا سیوک ہے۔ دوسری جانب سے کسی نے سپاٹ اور خشک لہجے میں کہا، وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ میرا کہا مانو تو اسے درمیان میں مت لاؤ۔ کون ہو تم؟ میں نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہارے سورگ باشی پتا کا قاتل ہوں تو کیا تم میری بات کا وشواس کر لو گے؟ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے اندر سلگتے بارود کو چنگاری دکھا دی ہو، لیکن میں نے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اپنے کسی ملازم کی موجودگی میں فون پر آپے سے باہر ہونا میرے لیے مناسب نہیں تھا، چنانچہ میں نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر امیت مہتا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی میں نے فون پر ایک بیہودہ مذاق کرنے والوں کو بے نکتہ سنانے کی خاطر خود کو آمادہ کیا تھا، لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے دوسرا جملہ کہہ کر مجھے چونکا دیا۔ تم نے اچھا کیا مسٹر دانش کہ مہتا کو مرنے سے بچا لیا۔ اگر تم اس کی موجودگی میں زبان کھولتے تو وہ غریب بھی بے موت مارا جاتا۔ اس کا انجام بھی گلزار خان سے مختلف نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ گلزار خان کا نام سن کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ مطلب جاننا چاہتے ہو تو روپ نگر کی پولیس چوکی پر فون کر کے میری بات کی تصدیق کر لو۔ اس بار بھی خشک اور سپاٹ لہجے میں کہا گیا۔ گلزار خان کی لاش ابھی تک وہیں پڑی ہے۔ اس کی ارتھی اٹھنے سے پہلے اس ابھاگی کے شریر کا بھی پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، لیکن اس بار کچے دھاگے کی کہانی نہیں دہرائی جائے گی۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ یا کھل کر تمہیں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ گلزار خان کو کیوں اس کارن راستے سے ہٹایا گیا ہے کہ اس نے تمہارے سامنے زبان کھولنے کی بھول کی تھی؟ فون بند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کال ٹیپ کرنے کی خاطر فون سے منسلک ریکارڈنگ مشین کا بٹن دباتے ہوئے حقارت سے کہا، تم نے ابھی تک اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم محض مجھے ذہنی الجھن میں مبتلا کرنے کی خاطر میرے مرحوم والد کی موت کا حوالہ دے کر ایک بھونڈا اور بےہودہ مذاق کر رہے ہو؟ نہیں، میں اس سب میں تم سے کھل کر دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ موت اور زندگی کے ناٹک کا فیصلہ؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میری بات دھیان سے سنو مسٹر دانش، تم نے ایک بار روپ نگر آ کر جو غلطی کی ہے اسے دوبارہ دہرانے کی بھول کبھی نہ کرنا۔ اسی میں تمہاری مکتی ہے۔ میں نے جھلا کر جواب دیا، تم مجھے دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، جو چاہے سمجھ لو، پرنتو میری ایک بات اپنی بدھی میں بٹھا لو۔ اس نے سرسراتے لہجے میں کہا، تم پہلے کبھی روپ نگر آئے تھے؟ اس حقیقت کو بھی بھولنے کی کوشش کرنا۔ پڑھے لکھے اور خاصے شاطر مجرم معلوم ہوتے ہو۔ میں نے اسے غصہ دلانے کی خاطر نفسیاتی طریقہ اختیار کیا۔ وہ محتاط انداز میں بات کر رہا تھا۔ غصہ آ جانے کی صورت میں ممکن تھا کہ اس کی زبان پر کوئی ایسی بات آ جاتی جو اس کی تلاش
یا اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں کارآمد ثابت ہوتی۔ ویسے فوری طور پر میرے ذہن میں سلامت خان یا رمیش ہی کا نام ابھرا تھا۔ میں تمہارے خیال کی تردید نہیں کروں گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ میں اردو ہندی دونوں بھاشائیں بڑی روانی سے بول سکتا ہوں۔ کبھی میرے منہ سے نکلا ہوا کوئی شبد تمہاری کھوپڑی کے اوپر سے گزر جائے تو پوچھ لینا روپ نگر سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ میں نے پینترا بدل کر پوچھا، کیا میرے وہاں آنے سے تمہاری ذات کو تکلیف پہنچی ہے؟ نہیں، لیکن تمہاری زندگی میری بات نہ مان کر خطرے میں ضرور پڑ سکتی ہے۔ تمہیں میری زندگی سے اس قدر دلچسپی کیوں ہے؟ میں نے دیدہ و دانستہ جلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ مجھے تمہارے پتا کی ذات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی انسان کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تم کون ہو؟ میں چیخ اٹھا، سلامت خان یا رمیش؟ سفلی کے عمل سے سلامت خان جیسے ناموں کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تم چاہو تو رمیش کے نام سے یاد رکھو۔ میری ذات پر ناموں کا کبھی کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ میرے باپ نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے نفرت سے پوچھا۔ کیا تمہاری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تھی، یا پھر تم نے کسی لمبی رقم کی لالچ میں کسی اور کے اشارے پر ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں؟ تم بھول رہے ہو کہ کبیر احمد کے کیس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا تھا۔ کیا تمہیں مرنے والے کی لاش کے پاس سے 16 فٹ لمبے کچے سوتی دھاگے کے ملنے کا علم نہیں ہے، جس نے تمہارے سورگ باشی پتا کے شریر کا سارا خون؟ میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، میری رگوں میں دوڑنے والے لہو کی گردش تیز ہو گئی۔ میں چیخ کر بولا، میں تجھے پاتال سے بھی باہر نکال کر کتوں جیسی موت ماروں گا۔ میں نے تمہاری بات سن لی، اب تم بھی ایک بات کان کھول کر سن لو۔ وہ سرسراتے لہجے میں بولا، تم کبھی روپ نگر گئے تھے؟ تمہاری ملاقات کشمیر ایمپوریم پر ازرغام نامی کسی ایسے شخص سے ہوئی تھی جسے مرے ہوئے 10 سال بیت گئے۔ تم نے اس کے ساتھ کیا باتیں کی تھی؟ گلزار خان نے تم سے سلامت خان یا رمیش کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا؟ یہ تمام باتیں اپنی کھوپڑی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو، ورنہ تمہیں اپنی بربادی پر ماتم کرنے کا بھی موقع نصیب نہیں ہوگا۔ فی الحال گلزار خان کا انجام تمہارے سامنے ہے، اس کی روشنی میں تم اپنے بھوش میں جھانک سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ نہ مردوں کی طرح چھپ کر دھمکیاں دے رہے ہو؟ نیچ ساتھ، میں نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مرد ہو تو کھل کر سامنے آؤ، چنتا مت کرو، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی تمہیں میری شکتی کا اندازہ نہیں ہے، جب ہو جائے گا تو تم اونچے سروں میں بولنا بند کر دو گے۔ کیا صرف اپنی ناپاک شکتی کا احساس دلانے کی خاطر اتنی دیر سے بھونک رہے ہو؟ میرے لہجے کی تلخی بڑھتی گئی۔ مجھے تم سے ایک بات اور بھی معلوم کرنی ہے۔ وہ میری بات نظر انداز کر کے بولا، تمہاری اور فاخرہ کی شادی ٹل جانے کا اصل کارن کیا ہے؟ میں اس کے اس سوال پر چونکا۔ میرے ذہن میں جوگیا کا تصور ابھرا۔ فاخرہ سے شادی نہ کرنے کا مشورہ اسی نے دیا تھا، پھر بیگم نفیس نے بھی 2 مہینے کی مہلت طلب کر لی تھی۔ دوسری طرف سے بات کرنے والا اگر رمیش تھا تو اس کا فاخرہ اور میری شادی سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ میرے ذہن میں ایک اور خیال بڑی سرعت سے ابھرا، لیکن کہیں جوگیا اور رمیش ایک ہی شخصیت کے 2 روپ تو نہیں تھے؟ جوگیا کی حیثیت سے اس نے سامنے آ کر مجھے اپنی ماورائی قوتوں کے مظاہرے سے حیران کیا، اور اب رمیش کی حیثیت اختیار کر کے مجھے الجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جوگیا کے تصور کے ساتھ مجھے وہ مفلر بھی یاد آ گیا جو اس نے گلے میں لپیٹ کر شرٹ کے اندر کر رکھا تھا۔ جوگیا بھی ادھیڑ عمر کا تھا، خاصا مہذب اور پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اسی کا نام سلامت خان اور رمیش بھی ہو سکتا تھا۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے کسی آخری نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گردن کے کسی گہرے زخم کو چھپانے کی خاطر مفلر کا استعمال یقیناً ایک مؤثر طریقہ تھا۔ جوگیا نے میرے کمرے میں بیٹھے بیٹھے میرے مینیجر کے آدھے راستے سے واپس ہونے کی بات کی تھی، جو سچ ثابت ہوئی۔ میرے سامنے موجود ہونے کے باوجود وہ مینیجر کی نظروں سے اوجھل رہا تھا، پھر وہ کسی چھلاوے کی مانند نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ میں اس کے سلسلے میں اپنے دل و دماغ کے دروازے بند کر لوں، اور اب رمیش کی گفتگو کا لبالب بھی یہی تھا۔
کہ میں اپنے والد کی موت کی اصل وجہ معلوم کرنے کے ارادے سے باز آ جاؤں۔ مسٹر دانش تھوڑے توقف کے بعد دوسری طرف سے انتہائی نامناسب انداز میں پوچھا گیا، کیا تمہیں سانپ سونگھ گیا ہے یا پھر تم اپنی موت کے تصور سے کپکپا رہے ہو؟ تم نے ابھی تک فاخرہ کے سلسلے میں میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تم اگر مہمان شکتی اور گندی قوتوں کے مالک ہو تو پھر مجھ سے کچھ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسے ٹالنے کی خاطر ایک درمیانہ راستہ اختیار کیا۔ میرے وجود کے اندر ابھی تک رمیش اور جوگیا کے نام آپس میں گڑبڑ ہو رہے تھے۔ ایک آخری بات اور گرہ سے باندھ لو، اس نے اس بار عجیب لہجے میں کہا، میرے مقابلے پر کسی اور کا سہارا لینے کی حماقت بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ پوری دھرتی پر تمہیں کہیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں مل سکے گی۔ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ میں نے ٹھوس آواز میں جواب دیا، میں تمہاری بکواس سے مرعوب نہیں ہو سکتا۔ دھرتی پر کسی بالغ کے لیے کیول دو ہی سمبندھ سب سے زیادہ انمول ہوتے ہیں، ایک ماں، دوسرا باپ۔ ان دونوں کا کوئی مول نہیں ہوتا، کوئی نعم البدل بھی نہیں ہوتا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، تمہارے پتا کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ چکا ہے، اب کیول تمہاری ماں زندہ ہے۔ اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں میری ہر آگیا کا پالن کرنا ہوگا۔ ٹھنڈے دل سے سوچ لو، میں پھر کسی سمے تم کو ٹٹولنے کی کوشش کروں گا۔ میں جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ وہ جوگیا یا رمیش میں سے جو کوئی بھی تھا، ماں کی موت کی دھمکی دے کر اس نے میرے زخموں پر نشتر چلا دیا تھا۔ میں نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ شاید میں نے روپ نگر جا کر کسی دانشمندی کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ میرے والد کے قاتلوں کو یقیناً یہ بات پسند نہیں ہوگی کہ میں ان تعاقب کرتا ہوا ان کی شارک تک پہنچ جاؤں۔ محبت اور جنگ میں کسی حربے کا استعمال ناجائز نہیں ہوتا۔ پانی میں ڈوبتا ہوا چڑیا کا ایک چھوٹا بچہ بھی اپنی زندگی بچانے کی خاطر آخری وقت تک پھڑپھڑاتا رہتا ہے۔ میرے والد کے قاتل تو ہوش مند اور گندی قوتوں کے مالک تھے۔ وہ مجھے میرے ارادے سے باز رکھنے کی خاطر اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر رہے تھے، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ میں بڑی دیر تک اس فون کال کے سلسلے میں الجھتا رہا، پھر میں نے ٹیپ کی ہوئی گفتگو سننے کی خاطر ریوائنڈ کا بٹن دبا دیا۔ ہرچند کہ فون پر بات کرنے والے کا لب و لہجہ جوگیا سے مختلف تھا، لیکن میں اسے ہر زاویے سے جانچنا چاہتا تھا۔ مجرمانہ ذہن رکھنے والے قاتلوں کے لیے آواز بنا کر بولنا بھی کچھ مشکل نہیں ہوتا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اگر جوگیا اور رمیش ایک ہی شخصیت کے دو روپ تھے تو پھر جوگیا کو میرے سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آ ہی گیا تھا تو جو باتیں اس نے فون پر کی تھی وہ دو بدو بھی کر سکتا تھا۔ اگر پر اسرار اور شیطانی قوتوں کا مالک تھا تو پھر اسے میری ذات سے کیا خطرہ لاحق تھا؟ کئی باتیں وضاحت طلب تھی جو میرے ذہن کو الجھا رہی تھی۔ ٹیپ ریوائنڈ ہو گیا تو میں نے پہلے پلے کا بٹن دبا دیا، لیکن اس کے بعد مجھے ایک نئی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا جو نہ صرف حیرت انگیز بلکہ ناقابل یقین تھی۔ ریکارڈنگ سسٹم میں اگر کوئی فنی خرابی تھی تو پھر ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو سرے سے ریکارڈ ہی نہ ہوتی، لیکن میری آواز بہت واضح طور پر سنائی دے رہی تھی، جبکہ دوسری جانب سے بولنے والے کا ایک لفظ بھی ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ درمیانی وقفے میں صرف ٹیپ چلنے کی سائیں سائیں کی مدھم آواز ابھرتی رہی۔ میں نے جھلا کر پورا ٹیپ نکال کر ضائع کر دیا۔ پھر اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ میرا واسطہ جن لوگوں سے پڑا تھا وہ طاغوتی قوتوں کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے طے کر لیا تھا کہ ان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ البتہ ماں کے سلسلے میں مجھے جو دھمکی دی گئی تھی، اس کے پیش نظر مجھے ہر کام بڑی رازداری سے کرنا لازم تھا۔ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانے کی ضرورت تھی۔ خود اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا تھا۔ میں اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں غور کر رہا تھا جب فون کی گھنٹی کی آواز نے مجھے دوبارہ چونکا دیا۔ ہیلو، میں نے تیسری گھنٹی بجنے کے بعد ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ آپ کے لیے روپ نگر سے کال ہے، کون بات کرنا چاہتا ہے؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ کوئی انسپکٹر پولیس بات کریں گے، انہوں نے یہی کہا ہے، نام نہیں بتایا۔ اوکے، آپ لائن ملا دیں۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ہیلو مسٹر دانش،
ریسیور پر ایک مردانہ آواز ابھری۔ جی بول رہا ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں روپ نگر کی پولیس انسپکٹر بنگش بول رہا ہوں۔ فرمائیے، مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ آپ گلزار خان نامی کسی شخص سے واقف ہیں؟ جی نہیں، میں نے بہت سنبھل کر اس بات کا جواب دیا۔ کیا کوئی خاص مسئلہ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، انسپکٹر نے مہذب لہجے میں کہا۔ دراصل گلزار خان ایک غریب مقامی باشندہ ہے جو پرائیویٹ ریسٹ ہاؤسز اور چھوٹے موٹے ہوٹلوں میں ملازمت کر کے گزارا کرتا تھا۔ ابھی کچھ دیر بیشتر ہم نے جھاڑیوں سے اس کی لاش برآمد کی ہے۔ اس کی جامع تلاشی پر آپ کا وزٹنگ کارڈ ملا ہے۔ آئی سی، میں نے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ پچھلے دنوں میں روپ نگر گیا تھا۔ میں نے ہوٹل کی بجائے ایک ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں جو شخص میری خدمت پر مامور تھا، میں نے اسے اپنا کارڈ دیا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اگر اسی شخص کا نام گلزار خان تھا تو مجھے اس کی موت کی اطلاع پر دکھ ہوا۔ وہ نہایت شریف، ایماندار اور خدمت گزار آدمی تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر کبھی شہر آئے تو مجھ سے ضرور ملے، لیکن اس کی لاش جھاڑیوں سے ملی ہے۔ یہ بات میرے لیے یقیناً حیرت انگیز ہے، اس لیے کہ وہ تو نہایت ہو سکتا ہے کہ کسی اناڑی شکاری نے اس غریب کو جانور سمجھ کر گولی داغ دی ہو۔ انسپکٹر بنگش نے دوستانہ انداز میں کہا۔ اس قسم کے واقعات یہاں ایک دو بار پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں۔ کیا کچھ مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں دریافت کیا۔ ابھی تک تو کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، لیکن ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ میرے لائق کوئی خدمت؟ جی نہیں، انسپکٹر نے کہا۔ آپ کا کارڈ چونکہ مرنے والے کی جیب سے برآمد ہوا تھا، اس لیے ہم نے محض خانہ پوری کے لیے آپ کو زحمت دی تھی۔ کوئی بات نہیں۔ گلزار خان کی موت کی تصدیق ہو جانے کے بعد میرے دل میں ان لوگوں کے لیے اور شدید نفرت پیدا ہو گئی جنہوں نے میرے والد کو بھی کسی خاص دشمنی کی وجہ سے ہلاک کیا تھا اور ابھی تک آزادی کے ساتھ کھلی فضا میں دندناتے پھر رہے تھے۔ اس روز میں حسب معمول 5 بجے دفتر سے اٹھنے لگا تو امیت مہتا نے دوبارہ مجھ سے ملاقات کی۔ وہ اس بات پر بضد تھا کہ میں اسے مشتبہ افراد کے نام سے آگاہ کر دوں۔ مجھے اس کے اصرار پر صداقت اور وفاداری نظر آ رہی تھی، لیکن فون آ جانے کے بعد میں نے اسے ٹال دینا زیادہ مناسب سمجھا۔ میں آپ کی خدمت کا موقع ضرور دوں گا مہتا جی، لیکن فی الحال آپ اس سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھیے گا۔ میں نے سنجیدگی سے ہدایت کی۔ جو بات میرے اور آپ کے درمیان ہوئی ہے، اس کی بھنک بھی کسی تیسرے کو نہیں ملنی چاہیے۔ آپ مجھ پر وشواس کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ دفتر سے گھر جاتے وقت بھی میرا ذہن رمیش اور جوگیا کے سلسلے میں 2 اور 2 4 کرنے میں مصروف تھا۔ کئی باتیں غور طلب تھیں۔ جوگیا کو بچے کی آنکھ والے پیپر کا علم کس طرح ہوا، جبکہ میرے اندازے کے مطابق خود زرگام بھی اس سے لا علم تھا۔ اس نے خاص طور پر اسی طرف میری توجہ کیوں مبذول کرائی تھی؟ وہ عورت کون تھی جو مجھے خواب میں نظر آئی تھی؟ دونوں ہٹے کٹے پجاری اس بد نصیب عورت کی زبان سے کس کا نام اگلوانا چاہتے تھے؟ دراز قد پجاری نے اپنے ساتھی کے روکنے کے باوجود اس عورت پر آتش گیر مادہ چھڑک کر آگ کیوں لگا دی تھی؟ اس غریب کا انجام کیا ہوا؟ وہ زندہ بچی یا شعلوں میں جھلس کر کوئلہ بن گئی؟ میرے ذہن میں خواب کا ایک ایک منظر کسی فلم کی مانند تصورات کی اسکرین پر اجاگر ہو رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ شعلوں میں گھری اس بد نصیب عورت کی فلک شگاف چیخوں کی آوازوں نے میری مردانگی کو للکارا تھا۔ میں اسے بچانے کی خاطر لبکا تھا، لیکن بچے کی کربناک آواز ابھرتے ہی دونوں پجاری چونک کر میری طرف شکاری عقاب کی مانند جھپٹے تھے۔ عین اسی وقت میری کلائی اس تخمانی ہاتھ کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں خوابگاہ میں موجود تھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہ محض میرا خواب نہیں تھا۔ ان تمام باتوں کا کوئی نہ کوئی تعلق اس کہانی سے ضرور منسلک تھا جو روپ نگر میں کشمیر ایمپوریم پر میری اور زرگام کی ملاقات کے بعد سے شروع ہوئی تھی۔ گلزار خان کا قتل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ جوگیا کا میری نگاہوں کے سامنے آنا، پھر اچانک نظروں سے اوجھل ہو جانا کسی طلسمی کہانی کا حصہ نہیں تھا۔ زرگام سے میری ملاقات خواب میں نہیں بلکہ پورے ہوش و حواس میں ہوئی تھی۔ میں ان تمام باتوں کو دوسروں سے منوانے کے لیے کوئی ثبوت، کوئی جواز نہیں پیش کر سکتا، لیکن یہ بھی غلط نہیں کہ میں بذات خود ان حیران کن باتوں کا گواہ تھا
جن کی نفی نہیں کی جا سکتی تھی۔ بہرحال جس شخص نے بھی مجھے فون کر کے روپ نگر سے اور وہاں رونما ہونے والے واقعات سے الگ تھلگ رہنے کا مشورہ دیا تھا، وہ صرف مذاق نہیں تھا، کوئی نہ کوئی خطرہ ایسا ضرور لاحق ہوگا جس نے میرے والد کا قاتل یا قاتلوں کو چوکنا کر دیا ہوگا۔ وہ مجھے تمام باتوں کو فراموش کر دینے کا جو مشورہ دے رہے تھے، اس کے پس منظر میں ڈور کا کوئی ایسا سرا یقیناً ہوگا جو میرے ہاتھ آتے آتے رہ گیا۔ میں اس نکتے کی اہمیت کو نہ جان سکا، مگر میرے غریبوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر میں نے اپنی تگ و دو جاری رکھی تو میرے قانون کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے میری ماں کی موت کی دھمکی دی تھی اور وہ آخری حربہ استعمال کر کے مجھے ذہنی طور پر مفلوج کرنا چاہتے تھے۔ میری اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا تو شاید میں انہیں منہ توڑ جواب دیتا، لیکن ماں کی زندگی کو داؤ پر لگانا میرے اختیار کی بات نہیں تھی۔ میں خون کے گھونٹ پی کر برداشت کرنے پر مجبور تھا، لیکن میرا ذہن بدستور گھپ اندھیرے میں روشنی کی کوئی ایسی کرن تلاش کرنے میں مصروف تھا جو درست سمت میں میری اس طرح رہنمائی کر سکتی کہ سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی ٹوٹنے سے محفوظ رہتی۔ گھر پہنچ کر میں نے گرم پانی سے غسل کر کے لباس تبدیل کیا تو ذہن کا کچھ غبار ہلکا ہوا۔ ماں کی موجودگی میں میرا نارمل رہنا ضروری تھا، ورنہ ان کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہو جاتا۔ میں والدہ کے ساتھ شام کی چائے پینے میں مصروف تھا کہ بیگم نفیس آ گئیں۔ اس وقت ان کی آمد خلاف توقع ہی تھی، اس لیے کہ ابھی میری اور فاخرہ کی شادی کے التوا کی بات ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا۔ میری والدہ نے ان کا پراتفاق خیر مقدم کیا اور ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ میں نے بیگم نفیس کو بغور دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر جو تاثرات نظر آ رہے تھے ان سے کوئی خاص نتیجہ اخذ نہ کر سکا۔ والدہ اور بیگم نفیس کے درمیان موسم کی تبدیلی کا ذکر شروع ہوا تو میں اٹھ کر اپنی لائبریری میں آ گیا، جہاں میں اکثر اپنا کچھ نہ کچھ وقت کتابوں کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ اس لائبریری کی داغ بیل والد صاحب نے ڈالی تھی، اس لیے اگر اسے مشترکہ لائبریری کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اپنی زندگی میں والد صاحب نے اسے بڑے ذوق و شوق سے ترتیب دیا تھا۔ کاروبار سے متعلق مختلف کتابوں کی الماریاں ایک طرف تھیں، جبکہ دوسری الماریوں میں دنیا بھر کے چیدہ مصنفوں کی مختلف موضوعات پر بے شمار کتابیں نہایت سلیقے سے ترتیب وار رکھی گئی تھیں۔ لائبریری میں جو میزیں تھیں، ایک والد صاحب کی بڑی میز تھی جو مغربی گوشے میں رکھی تھی۔ میں نے ان کی موت کے بعد اسے اسی حالت میں رہنے دیا تھا۔ اپنے لیے دوسری میز رکھ لی تھی۔ لائبریری میں ایک علیحدہ فون کنیکشن بھی موجود تھا۔ کچھ دیگر برقی آلات بھی تھے جو والد صاحب کے زیر استعمال رہا کرتے تھے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کر دینا مناسب سمجھوں گا کہ والد صاحب کی موت کے بعد میں نے ان کی میز کی تمام درازوں کو بھی چھان مارا تھا اور سرسری طور پر ان کتابوں کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا تھا جو اکثر والد صاحب کے زیر مطالعہ رہتی تھی، لیکن میری محنت رائگاں ہی گئی۔ مجھے اس چھان بین کے دوران کوئی بھی ایسی کارآمد چیز یا دستاویز نہیں ملی جو ان کی پراسرار موت کے سلسلے میں میرے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی۔ والد صاحب کی ان تمام ڈائریوں کو بھی کھنگال ڈالا تھا، جن میں کاروبار اور بینک سے متعلق ضروری حوالوں کے علاوہ کوئی اور اندراجات نہیں تھے۔ اس وقت لائبریری میں میری آمد کا مقصد وہ نہیں تھا جو اکثر ہوا کرتا تھا۔ بیگم نفیس نہ آتیں تو میں والدہ ہی کے ساتھ رہتا۔ ان کے آ جانے سے میں نے ان کے درمیان سے ہٹ جانا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری موجودگی میں پھر کوئی ایسا موضوع زیر بحث آ جائے جو میرے اور والدہ دونوں کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو۔ خاص طور سے میں فاخرہ کے کسی حوالے سے بچنا چاہتا تھا۔ فاخرہ میری ماں ہی کی نہیں بلکہ میری بھی پسند تھی۔ میں جانتا تھا کہ بیرسٹر نفیس فاروقی اور بیگم نفیس کے علاوہ فاخرہ بھی مجھے پسند کرتی تھی۔ اس وقت بھی بیگم نفیس کو دیکھ کر میرے ذہن میں فاخرہ ہی کا تصور جاگا تھا جو میں خاموشی سے اٹھ کر لائبریری میں آ گیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر جوگیا کا تصور ابھرا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اگر میں نے اپنے باپ کے قاتلوں کو تلاش کیے بغیر شادی کی تو فاخرہ کی موت یقینی ہوگی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اس عقیدے پر مکمل یقین اور اعتماد ہے کہ موت اور زندگی کا اختیار صرف خدا کو ہے اور جس کے لیے جو
وقت مقرر کر دیا گیا ہے، اسے دنیا کی تمام قوتیں لیکن انسان کبھی کبھی ضعیف الاعتقادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں بھی جوگیا کے سلسلے میں اسی کمزوری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے مینیجر کے آدھے راستے سے شادی کے کارڈ لے کر واپسی والی بات بڑے یقین سے کہی تھی، اور ہوا بھی ویسا ہی تھا۔ پھر مینیجر میرے آفس میں داخل ہونے کے باوجود جوگیا کی موجودگی سے یکسر لا علم رہا، اور اس کے بعد جب میں نے جوگیا کی شیطانی قوتوں کو آزمانے کی خاطر یہ دریافت کیا کہ سود کے کچے دھاگے کے پیچھے کس کی شخصیت میرے والد کی موت کا سبب بنی تھی، تو اس نے میری بات کو نظر انداز کر کے زرغام کے دیے ہوئے گفٹ بیگ کو پہلی فرصت میں کھول کر دیکھنے کا مشورہ دیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے بعد خواب کی کیفیت میں جو کچھ میری نظروں نے دیکھا، اس نے گتھی کو اور الجھا دیا۔ پھر فون پر ہونے والی گفتگو نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ گلزار خان کی موت کی اطلاع کی تصدیق بھی ہو گئی تھی، اس لیے ماں کی موت کی دھمکی نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ فون کرنے والا بھی یقیناً طاغوتی قوتوں کا مالک تھا، جو اس نے دور ہونے کے باوجود میرے ذہن میں جھانک کر دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے امیت مہتا کو اپنے دفتر میں کس مقصد سے طلب کیا تھا۔ اس نے مجھ سے فاخرہ کے ساتھ شادی ٹل جانے کا سبب بھی دریافت کیا تھا، مگر کیوں؟ اگر وہ دل میں جھانکنے کی قوت رکھتا تھا تو پھر اسے میری شادی کے التوا کا سبب بھی معلوم ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کے مقابلے پر کسی اور کا سہارا لینے کی غلطی بھول کر بھی نہ کروں، ورنہ مجھے کہیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے گی۔ کیا اس کا اشارہ جوگیا کی طرف تھا، یا اس نے جان بوجھ کر وہ بات کہی تھی کہ میں جوگیا اور رمیش کے درمیان کوئی رشتہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کروں؟ پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی تھیں، میرا ذہن الجھ رہا تھا۔ میں نے وقت گزارنے کی خاطر یوں ہی ہاتھ بڑھا کر قریبی شیلف سے انگلش کی ایک ڈکشنری نکال کر اس کے ورق گردانی شروع کر دی۔ لغت دیکھنا میری ہابی بھی تھی، لیکن اس وقت نیکرومینسی کا لفظ میری نگاہوں کے سامنے آیا تو میری نظریں اس پر جم کر رہ گئیں۔ اس کے معنی دیکھ کر میرے وجود کے اندر جوار بھاٹے کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ میں نے کئی بار اس کے معنی کو بغور پڑھا۔ مردوں کی روحوں سے باتیں کر کے پیش گوئی کرنا۔ میرے اندر یہ خواہش بڑی شدت سے پیدا ہوئی کہ کاش میں کسی ایسے عامل یا ساحر کی تلاش کر سکتا جو مجھے آنے والے واقعات کے سلسلے میں کچھ بتا سکتا۔